مسیح یسوع کے بابرکت اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں، اور دعا ہے کہ یہ دن اور یہ وقت جب ہم خدا کا کلام سننے کو ہیں، یہ گھڑیاں، یہ لمحے آپ کی برکت، آپ کی سلامتی، آپ کے خاندان کے اندر ایک منظم انتظام کو پیدا کریں۔ آمین۔ اور آپ یسوع مسیح میں حکمت والی زندگی بسر کریں۔ آج جیسے آپ نے دیکھا کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے جی؟ یور ڈیسیجن، آپ کا فیصلہ، آپ کا فیصلہ۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں فیصلہ، تو فیصلہ ایک کنڈیشن کے بنا پر لیا جاتا ہے۔ جب انسان ضرورت مند ہوتا ہے تو وہ ایک فیصلہ کرتا ہے۔ انسان پریشان ہے، وہ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس پریشانی سے کیسے نکلوں۔ ضرورت کو، جو میری اس وقت ضرورت ہے، یہ کیسے پوری ہو، وہ کوئی فیصلے کرتا ہے۔ اور جب انسان خوش ہوتا ہے تب بھی وہ فیصلہ کرتا ہے۔ بائبل، خدا کا کلام بیان کرتا ہے، بائبل کے اندر بہت سے لوگوں نے فیصلے کیے۔ کسی نے جسمانی فیصلہ کیا، کسی نے روحانی فیصلہ کیا، کسی نے حکمت والا فیصلہ کیا، تو کسی نے جذباتی ہو کر فیصلہ کیا، اور ان کے نتائج نکلے۔ جذباتی فیصلہ، برا نتیجہ نکلا۔ گناہ کے اندر ایک فیصلہ، اس کی سزا ملی۔ اور حکمت کے اندر کیا گیا فیصلہ وہ ایک اچھی مثال بن گیا ہر اس ایماندار کے لیے کہ وہ بھی اسی راہ کو اپنائیں۔ آمین۔ ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں۔ کیا میرا فیصلہ جو میں کرتا ہوں کل میری اگلی نسل کے لیے وہ کیسا ہوگا؟ میرا فیصلہ میرے گھر کی رسپیکٹ، میرا فائنانس، میری ریپوٹیشن، میری صحت اور خدا کی طرف سے بلیسنگ اور میری نجات، اس کا تعلق ان ساری چیزوں سے ہے۔ آپ کے فیصلے کا تعلق، آپ کیسا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ یہی آگے چل کر آپ کو ایک گفٹ ملے گا، وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ آپ کو کچھ فیس کرنا پڑے گا جب آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ ایک سیریز ہے جو بیفور 10 ایئرز، 10 سال پہلے میں نے چرچ کے اندر اس کو پریچ کیا تھا، فیصلہ، یور اون ڈیسیجن۔ اور اس کے اندر میں اسی سیریز کو آج سے شروع کر رہا ہوں، اور آج ہمارا ٹاپک ہے آپ کا روپیہ پیسہ اور آپ کا فیصلہ۔ آمین۔ کہ آپ اپنے روپے پیسے کے اندر کیا ڈیسیجن لیتے ہیں۔ اور نیکسٹ ہوگا آپ کی پوزیشن اور آپ کا فیصلہ، جس پہ ہم ربام کی زندگی پر ہم بات کریں گے۔ اس نے بھی ایک فیصلہ کیا، سلیمان کے بیٹے نے، ربام نے جو فیصلہ کیا، ہم نیکسٹ سنڈے اس پہ بات کریں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ہمارا روپیہ پیسہ اور ہمارا فیصلہ، کہ ہم اپنے روپے پیسے کا استعمال اور روپے پیسے کا خدا کے جلال کے لیے استعمال کرنا، اس کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ آئیں میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے دیکھیں، 3 حوالے ہم دیکھیں گے۔ لوکا کی انجیل اس کا 18واں باب ہم دیکھیں گے اور اس کی 18ویں آیت سے دیکھیں گے۔ جن کے پاس بائبل سے ضرور حوالہ نکال لیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی 18 آیت سے، جس میں لکھا ہے، پھر کسی سردار نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں
ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं, मुझे निजात मिले, मैं आसमान की बादशाही के अंदर दाखिल हो जाऊं, मुझे क्या करना होगा? और यीशु से उसने ये सवाल किया है और मसीह ने, जीसस क्राइस्ट ने आंसर ये दिया है। पहले तो यीशु ने उससे कहा तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, जना न कर, खून न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने माँ बाप की इज्जत कर। उसने कहा मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने यह सुनकर उससे कहा अभी तक तुझ में एक बात की कमी है, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। यह सुनकर वो गमगीन हुआ क्योंकि बड़ा मालदार था, बड़ा मालदार था, छोटा मालदार नहीं था, सिलसिला बड़ा मालदार था। He could not take the decision in right way. उसने फैसला किया कि यह मुश्किल है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू ये कर, आसमान से तेरे लिए कुछ होना शुरू हो जाएगा। यानी कि दूसरे लफ्जों में खुदावंद यीशु मसीह ने उसको कहा कि जमीन का अकाउंट बंद कर दे, यहां का बैंक बैलेंस बंद कर दे, आसमान पर तेरा अकाउंट खुल जाएगा और वहां की जो ब्लेसिंग है, वहां की जो बरकत है, वहां की जो खुशहाली है, प्रॉस्पेरिटी है, वसाइल हैं, बरकतें हैं, वो तुझे मिलना शुरू हो जाएगी। और कलाम में लिखा है कि वो गमगीन होकर चला गया। गमगीन होने का मतलब यह है कि वो करना भी चाहता है और करना भी नहीं चाहता है, हां भी है और ना भी है, क्योंकि लड़कपन से उसने 10 हुक्मों पर अमल किया है, उसने शरीयत के सारे अहकाम को माना है, उसने स्ट्रगल की है, उसने मेहनत की है। स्पिरिचुअली तौर पर ये बहुत बेस्ट एक नौजवान है। गुनाह इसके अंदर नहीं, लालच इसके अंदर नहीं, बदी इसके अंदर नहीं, खुदगर्जी इसके अंदर नहीं, सब कुछ है। लेकिन एक चीज उसे खींचकर मसीह से आगे ले गई, दूर ले गई, अलग कर दिया, और वो दौलत है। वो एक फैसला है कि वो मसीह को अपनाए या दौलत को रखे, मसीह का हुक्म माने या दौलत को ज्यादा इज्जत दे, किसको वो ज्यादा रिस्पेक्ट देता है। और लूका की अंजील के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम खुदा और दौलत इन द सेम लेवल, तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। एक को चुनना है, एक की पैरवी करनी है। कोई नौकर 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। एक से मिला रहेगा और एक को नाचीज जानेगा, एक की रिस्पेक्ट करेगा और दूसरे को वो रिस्पेक्ट नहीं देगा। एक मालिक, एक खुदावन, एक वो जिसकी हम प्रस्तिश करें, वो जिससे हम बरकत को हासिल करें, वो जिससे आसमान के दरीजों को खुल जाने की हम दरख्वास्त करें, वो सिर्फ मेरा और आपका यीशु मसीह है। और दौलत की बिना पर ये नौजवान यीशु मसीह को छोड़ गया, डबल माइंडेड जा रहा है, गमगीन जा रहा है। शायद शागिर्द सोचे कि वो गमगीन है, शायद वो आ जाए, वो फैसला कर ले मसीह के लिए कुछ करने को। लेकिन बाइबल कलाम में खुदा ये बयान करता है। आए चल के देखते हैं अगले हिस्से में। सुनने वालों ने कहा
بلکہ اس کی 24 آیت سے یسوع نے اس سے کہا، اس کو دیکھ کر کہا کہ اونٹ کا، دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے، ایسا مشکل ہے۔ کیسا مشکل ہے جی؟ وہ ایسا مشکل ہے کیونکہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں۔ پھر لوگوں نے کوشچن کیا، دولت تو سبھی کے پاس ہے، کوئی کم ہے کسی کے پاس زیادہ ہے، دولت تو سبھی کے پاس ہے، پھر کون خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا؟ کون جائے گا اس کنگڈم کے اندر، اس بادشاہی کے اندر، اس جلال کے اندر، اس بڑے فضل کے اندر کون داخل ہوگا؟ اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جو یہ انسان سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے ہو سکتا ہے، اگر وہ خدا کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے دے، اپنی دولت کو، اپنے مائنڈ سیٹ اپ کو، اپنی ہر طرح کی ضرورت کو اور اپنے دل کی خواہشوں کو وہ خدا کے سپرد کر دے، خدا کے ہاتھوں میں دے دے، تو اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ دولت رکھتے ہوئے بھی وہ خدا کی بادشاہی کے اندر جائے گا، کیونکہ اس کے ساری روشیں اور اس کی دولت، اس کا وقت، ہر چیز خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوگی۔ اور یہی ریزن ہوگا کہ وہ کنگڈم کے اندر، خدا کی بادشاہی کے اندر داخل ہوگا۔ سوائے میرے عزیزو، ایک اور حوالہ دیکھیں، اسی کا نیکسٹ چیپٹر ہے جی 19واں باب، لوکا 19واں باب۔ پہلے ہم نے دیکھا 18واں باب، اور پھر اس کو تھوڑا سا کمپیئر ہم کریں گے۔ لوکا 19 باب پہلی آیت، اور یرو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ وہ بھی دولت مند ہے، زکئی بھی دولت مند ہے، وہ بھی بڑا دولت مند ہے، زکئی بھی بڑا دولت مند ہے۔ ویری مچ بگ ریچ پرسنز، یہ سب دولت مند ہیں۔ وہ بھی مسیح کے پاس آیا اور اس کی بھی مسیح کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ پس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ جلد اتر کر خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے، وہ تو ایک گنہگار شخص کے ہاں جا اترا۔ اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند، دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا تو اس کو 4 گنا زیادہ ادا کرتا ہوں۔ آمین۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس سے کیا کہا؟ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ اور اس شخص کے لیے یسوع نے کیا کہا؟ He lost his salvation، وہ اپنی نجات کو کھو چکا ہے۔ اور وہ نجات جو اس کے لیے تھی، کیونکہ وہ 10 حکموں پر عمل کر رہا تھا، اور وہ نجات کے اندر تھا، وہ سلامتی کے اندر تھا، وہ خدا کی بادشاہی کے اندر تھا۔ لیکن خدا سے گفتگو کرنے کے بعد، اگر آپ مرکز کی انجیل کے اندر اس کا یہ حوالہ پڑھیں گے، امیر شخص کا جس نے یسوع سے کہا کہ میں کیا کروں، تو اس نے وہاں پر مرکز یہ بیان کرتا ہے کہ وہ یہ کویسچن کرتا ہے کہ اب مجھے بتا، مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ کیا 10 حکموں سے بڑھ کر کوئی 11واں حکم بھی تیرے پاس ہے؟ تو یسوع نے کہا، وہ بھی حکم میرے ہیں، وہ بھی کلام میرا ہے، اور پرسنل جو تو نے کویسچن کیا ہے، پرسنلی تیرے لیے میرے پاس کلام یہ ہے کہ یہ کر۔ اور اس نے نہیں کیا۔
सुने, दोनों की मुलाकात यीशु से होती है, दौलतमंद की भी और ज़कई की भी। और एक चीज जो आपको बड़ी अक्सर कॉमन नजर आती है, निजात पाने वालों के नाम आपको कलाम के अंदर मिलेंगे और निजात खो देने वालों के नाम कभी आपको बाइबल के अंदर नहीं मिलेंगे। रूल कुदस ने उनका नाम दिए नहीं, ना नबियों को ना रसूलों को। अमीर शख्स और लाजर, इन दोनों की कहानी पढ़े, आपको लाजर का नाम जमीन पर भी नजर आएगा, लाजर का नाम आसमान पर भी नजर आएगा। और इस शख्स के ताल्लुक से देखें, ज़कई का नाम आपको बाइबल के अंदर नजर आएगा, अमीर शख्स का नाम आपको इस पैसेज के अंदर भी, मरकस की अंजील के अंदर भी आपको दोनों जगहों पर इस शख्स का नाम नजर नहीं आएगा। क्योंकि निजात जब इनकी जिंदगी के अंदर नहीं, तो बाइबल में नाम भी इनका नहीं लिखा गया। और रूल कुदस ने ये मोटिवेशन, ये तहरीक ही लोगों को नहीं दी कि रसूल इसका नाम ये है। लेकिन जिसने निजात पाई, रूल कुदस ने स्पेशल उनके नाम रसूलों को दिए कि राइट देयर नेम्स, उनके नाम लिखो इस बाइबल के अंदर, कलाम खुदा के अंदर उनके नाम लिखे जाएं और उनके नाम जो हैं वो बोले जाएं इस जमीन के ऊपर। अमीर शख्स का नाम आपको नहीं मिलेगा और ज़कई का नाम आपको बाइबल के अंदर नजर आएगा। और सेकंड जो एक चीज जो दोनों के दरमियान मैंने कंपेयर की कि दोनों की मुलाकात यीशु से हुई, नंबर 1, दोनों दौलतमंद हैं, नंबर 2, और नंबर 3, दोनों मसीह से गुफ्तगू करते हैं। और नंबर 4, क्वेश्चन ये किया कि मैं क्या करूं, तो यीशु ने कहा अब ये कर। मसीह से पूछता है और करता नहीं है, और ज़कई को यीशु ने कहा भी नहीं और उसने कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। ज़कई को यीशु ने नहीं कहा कि ये कर, और लोग यीशु से नाराज है कि ये तो एक गुनहगार शख्स के यहां जा उतरा, और उसने अपनी उस कंडीशन के अंदर एक फैसला किया है। अमीर शख्स ने भी फैसला किया है, ज़कई ने भी फैसला किया है, दोनों ने फैसले किए हैं, और दोनों के फैसले का ताल्लुक जो है वो दौलत से है, वो रुपए पैसे से है। इसकी दौलत जो है, दौलतमंद की दौलत, वो रास्त है। आमीन। वो रास्त दौलत है, और ज़कई की दौलत जो है ये नारास्ती की है, ये पाक दौलत नहीं है। अमीर लड़के की दौलत जो है वो पाक है, और ज़कई की दौलत पाक नहीं है। और नापाकी की दौलत से खुदा को उसने जलाल दिया, उसने पाक दौलत से अपनी जो खुदगर्जी है, अपनी अना है, और सबसे बढ़कर अपनी निजात को उसने खो दिया है। याद रखिए, एक स्पिरिट है जिसका नाम है मेमन, और इसका ताल्लुक दौलत के साथ है। ये दौलत की स्पिरिट है। ये ईमानदारों में भी गैर ईमानदारों में भी ये स्पिरिट काम करती है, और ऐसा लोगों को बना देती है कि वो निजात खो देंगे, दौलत नहीं खोएंगे। कहते ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। They will lose their salvation but not their wealth। और बाइबल खुदा का कलाम ये बयान करता है, और उसकी दौलत का फैसला खुदावंद यीशु मसीह ने सुनाया कि ये खुदा की बादशाही के अंदर नहीं जाएगा, इसने अपनी निजात को खो दिया है। और दूसरी तरफ खुदावंद यीशु मसीह ने यह फैसला सुनाया कि आज इस घर के अंदर निजात आई है। दोनों की दौलत के बिना पर फैसले उनके हैं, और डिसीजन आसमान के खुदा का है। फैसला अमीर शख्स ने किया है,
ایک فیصلہ زکئی نے کیا ہے، دونوں کے فیصلے کا تعلق ان کی دولت سے ہے، اور دونوں کے جو انجام ہیں وہ خداوند یسوع مسیح بیان کرتا ہے کہ کس نے اپنی نجات کو کھو دیا اور کس کو نجات مل گئی ہے۔ سو میرے عزیزو، بعض کا ہم جب بات دولت کی کرتے ہیں تو ہم حننی اور سفیرہ کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک فیصلہ کیا، لیکن وہ فیصلہ انہوں نے روحانی طور پر کیا، انہوں نے روح میں کیا کہ ہم یہ چرچ کے لیے کریں گے۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ لوگ اپنے گھر بیچ رہے ہیں، گھر بیچ کر وہ چرچ کو، رسولوں کو روپیہ پیسہ دے رہے ہیں۔ spread the word of God، خدا کے کلام کو پھیلاؤ، خدا کے کلام کی منادی کرو۔ go around the Israel، ساری جگہ پر جاؤ اور انجیل کی منادی کرو۔ take the money، یہ پیسہ رکھو اور منادی کرو۔ انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم بھی اپنا گھر بیچ دیں گے، اور جیسے ہی گھر سیل ہوا، ویری بگ اماؤنٹ، ایک بڑی رقم ان کے ہاتھ میں آئی، تو اسپرٹ بھی آ گئی، اسپرٹ اس جگہ پر آ گئی، اور جو فیصلہ انہوں نے خدا کے گھر کے لیے کیا تھا اس کے اندر انہوں نے نافرمانی کی۔ کچھ پیسہ لے آئے، کچھ پیسہ انہوں نے گھر میں رکھ لیا، اور ان کی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ پترس رسول سے ہوتی ہے۔ وہ ڈسائپل اس وقت اس جگہ پر موجود تھا، اور روح القدس نے پترس کو بتایا کہ یہ ساری اماؤنٹ نہیں ہے جو انہوں نے ایگریمنٹ میرے ساتھ کیا تھا، جو انہوں نے سوچا تھا کہ یہ چرچ کے لیے کرنا ہے، انہوں نے نہیں کیا۔ فرسٹ اس کا ہسبینڈ آتا ہے، اور جب وہ جھوٹ بولتا ہے خدا کے روپے پیسے کے اندر جو اس کے لیے مخصوص تھا، اس کی وہاں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کی وائف آتی ہے، وہ بھی جھوٹ بولتی ہے، اس کے اندر بھی روپے پیسے کی اٹریکشن ہے۔ ایک کمٹمنٹ چرچ کے ساتھ کر کے، خدا کے ساتھ کر کے، وہ بھی پیچھے ہٹ گئی، اور اس کی ڈیڈ باڈی کو بھی وہ نوجوان لے کر گئے، اور اس قبرستان کے اندر جہاں پر اس کے ہسبینڈ کو دفن کیا گیا، اس کو بھی ساتھ ہی دفن کیا گیا۔ روپیہ پیسہ، نجات کھو بیٹھے۔ ہم یہودا اسکریوتی کی زندگی پر بات کرتے ہیں، جب وہ خداوند یسوع مسیح کو بیچ دیتا ہے 30 سکوں میں، اور لوکا کی انجیل اس کے 27 باب میں لکھا ہے، اور اس کی دوسری آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ اور جب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا، اور وہ ان کے پاس آیا اور ان کو کہا کہ یہ پیسہ لے لو اور اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ ایسا نہیں ہے، وہ مجرم نہیں ہے۔ وہ جب تک تو ملزم تھا میں برداشت کرتا رہا، لیکن جب اسے مجرم ٹھہرا دیا گیا تو نو، کرائسٹ از ناٹ لائک دس، وہ مسیح ایسا نہیں ہے، آپ اپنا پیسہ واپس لے لیں۔ کیا انہوں نے لیا؟ کیا انہوں نے مسیح کو چھوڑ دیا؟ اور اس نے کیا کیا؟ وہ پیسہ ادھر پھینک کر چلا گیا اور اپنے آپ کو پھانسی دے دی۔ اور وہ اس روپے پیسے سے کیا انہوں نے کیا؟ ایک کھیت خریدا، ایک کمہار کا کھیت، جو ایک پروفیسی تھی، ایک نبی نے پروفیسی کی کہ اس کے روپے پیسے سے کمہار کا ایک کھیت خریدا جائے گا، اور وہ خریدا گیا، اور وہ پروفیسی اور وہ نبوتی کلام جو ہے وہ اس جگہ پر پورا ہوتا نظر آتا ہے۔ روپیہ پیسہ، کیا ہم اپنی زندگی کے اندر مسیح کو سیل نہ کر دیں؟ روپے پیسے کی اتنی ہوس ہمارے اندر نہ ہو، ہم نجات کو کھو دیں، خدا کے کلام کو باطل کر دیں، خدا کے کلام کو پیچھے پھینک دیں،
اور روپے پیسے کو فرسٹ رکھے اور نجات کھو بیٹھے. بی کیئرفل. آپ اپنے روپے پیسے کے اندر بہت محتاط رہیں، کیونکہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے استثنا کی کتاب کے اندر. خدا کہتا ہے کہ میرے پیارے بچوں، میں تمہیں مالی طور پر برکت ہر صورت میں دینی ہی دینی ہے، کیونکہ میں نے یہ قسم تمہارے باپ دادا سے کھائی تھی کہ ان کو میں کبھی کسی چیز کا محتاج نہیں ہونے دوں گا. لیکن تم اس روپے پیسے کو احتیاط سے استعمال کرو، کیونکہ یہ تمہیں ملنا ہی ملنا ہے. اور لکھا ہے خداوند کی برکت دولت بخشتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا. بعض کا انسان روپے پیسے کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے جس کے اندر دکھ ہے، پریشانی ہے، آزمائشیں ہیں، ڈپریشن ہے. اور ایک وہ دولت ہے جو خدا کی طرف سے ہے اور خدا اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا. So be careful about your finance. کہ آپ کا روپیہ پیسہ کتنا چرچ کے اندر آ رہا ہے، آپ کتنی دے یکی دے رہے ہیں، آپ کتنے ایک دینداری کے ساتھ اور روپے پیسے کے اندر سنجیدہ ہے خدا کے ساتھ، کیونکہ اس کا تعلق آپ کی نجات سے ہے. 10 حکموں پر عمل کرنے کے باوجود وہ لڑکا روپے پیسے کی ہوس کی وجہ سے اپنی نجات کھو بیٹھا، اور زکئی محصول لیتا لیتا برے کام سے، برائی سے پیسہ کماتے کماتے وہ خدا کے جلال کے لیے اسی روپے پیسے کو دے کر نجات پا گیا، وہ برکت پا گیا. So be careful about your money. جب پیسہ آپ کے گھر کے اندر آتا ہے، آپ کے بزنس میں آپ کا شیئر آپ کو ملا ہے، آپ کا پروفٹ آپ کو ملا ہے، آپ کی سیلری آپ کو ملی ہے، آپ کتنا وفاداری سے خدا کے لیے اس روپے پیسے کو نکالتے ہیں. سنیے، خدا آپ کو روپیہ پیسہ کثرت سے دینا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے، ملاکی کہتا ہے کہ خدا یہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اتنا دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس رکھنے کی جگہ نہ رہے. آج جگہ بہت ہوتی ہے، رکھنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے. خدا کہتا ہے کہ میں وہ دینا چاہتا ہوں کہ تیری جگہ کم پڑ جائے اور اتنا فائنانس تیرے پاس ہو کہ تو گھر کے اندر اتنی چیزیں لائیں کہ تیری رکھنے کی جگہ نہ رہے. Be careful about your finance. شکر گزاریاں، دے یکیاں، ہدیے، محتاط ہوں، احتیاط کے ساتھ روپے پیسے کے اندر سنجیدہ ہوں خدا کے ساتھ. اور دیکھیں اپنی کنڈیشن پر، کیا پیسہ بھی ہے پھر بھی تسلی نہیں ہے، اور وہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن یسوع ہے، وفاداری ہے، جتنا ہے اس کے اندر وفادار ہیں. اور یہی خدا چاہتا ہے کہ ہم وفاداری سے خداوند اپنے خدا کے ساتھ چلیں، اپنے وقت کے اندر، اپنے روپے پیسے کے اندر خدا کے ساتھ کمال وفاداری کے ساتھ قائم رہے، کیونکہ روپے پیسے کا حساب مجھے اور آپ کو دینا پڑتا ہے. یہ بائبل بیان کرتی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر ہی نظر آتا ہے. جو دے یکی نہیں دیتے ان کی فیملی ساری کنڈیشن دیکھیں، اور جو دے یکی دینے والے ہیں ان کی کنڈیشن دیکھیں، آپ کو ڈیفرنٹ نظر آئے گا. زمین پر ہی سب کچھ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، فائنانس کے، روپے پیسے کے، کہ ہم کتنے اپنے خدا کے ساتھ، اپنے چرچ کے ساتھ ہم کتنا روپے پیسے میں وفادار ہیں. سو بی کیئرفل. خدا آپ کو برکت دے اور آنے والے دن آپ کی وفاداری کے بنا پر آپ کی برکت کے دن ہوں، سلامتی کے دن ہوں، اور خداوند آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ روپے پیسے کے اندر
کمال وفاداری کے ساتھ اپنے خدا کے ساتھ کمیٹڈ رہیں. آمین. God bless you. Praise the Lord.